اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کی آیت نمبر 5 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت اسکرین پہ آپ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا اس آیت کو ہم ایک ہی حصے کے تحت انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس آیت میں ہمیں ایک فا مل رہا ہے تو اس آیت کے ہم دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا بل کذبوا بالحق لما جاءہم، دوسرا ہوگا فہم فی امر مریج۔ اب جو پہلا حصہ ہے بل کذبوا بالحق لما جاءہم، اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ بل ہے جو کہ ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 میں کہ یہ حرف اضراب ہے، اور یہ حرف اضراب جو ہے بعض اوقات للانتقالی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات للابطالی استعمال ہوتا ہے۔ للابطالی کا مطلب ہے کہ پچھلی بات کی تردید کرنا اور آگے صحیح بات کہنا، اور انتقالی کے معنی ہے پچھلی بات کی تردید نہیں کرنا بلکہ کوئی نئی بات شروع کرنا۔ تو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہاں پر بل جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوا ہے۔ اگلا لفظ کذبوا ہے جو کہ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، بالکل نظر آ رہا ہے ہمیں، کیونکہ فعل مضارع کا کوئی لفظ جو ہے وہ اس طرح آپ کو نہیں ملتا۔ آپ کہیں گے جی مضارع جب منصوب یا مجزوم ہوتا ہے تو ایسا ہی دکھتا ہے۔ چلیں اگر مان لیتے ہیں کہ یہ مضارع ہے تو اس میں علامت مضارع کیا ہے؟ کیونکہ علامت مضارع کاف تو ہوتی نہیں ہے، لہٰذا کنفرم ہوا کہ یہ فعل ماضی کا ہی صیغہ ہے، اور فعل ماضی کا ایک ہی صیغہ ایسا ہے جس کے آخر میں واو آتی ہے اور ایک الف لکھا جاتا ہے، اور وہ صیغہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو کاف زال با اس کے حروف مادہ ہیں، باب تفعیل سے یہ استعمال ہوا ہے، کذب یکذب تکذیبا، جس کے معنی جھٹلانا کے ہوتے ہیں۔ با بھی آپ بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ کاف زال اور با اس کے حروف مادہ ہیں، اور درمیان والا حرف جو ہے وہ شد کے ساتھ ہے، تو وہ درمیان والا حرف شد کے ساتھ باب تفعیل میں ہی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی باب تفاعل میں بھی تو درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہوتا ہے، تو بالکل ہوتا ہے جی، لیکن اس میں تا بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یہاں پر تا نہیں ہے۔ کذب یکذب تکذیباً با کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور با کی پریپوزیشن کے بغیر بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو وہاں پر کذبوہ مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوا ہے، جبکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ با کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اور ویسے بھی سورۃ المعون میں اگر آپ غور کریں تو أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، وہاں بھی آپ کو با کے ساتھ نظر آئے گا۔ کذبوا فعل کے بعد با حرف جر ہے، اور یہ کذب یکذب کی پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ با حرف جر کے ساتھ الحق آپ مجرور دیکھ رہے ہیں، الحق اسم ہے، مجرور ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور معروف معنی حق میں استعمال ہوتا ہے۔ لما یہاں پر آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے، تو لما کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ کچھ تفصیل جو ہے وہ شیئر کروں۔ پہلی بات نوٹ کریں، جیسا کہ آپ سکرین پہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ لما جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یہ اسم بھی ہوتا ہے اور یہ حرف بھی ہوتا ہے۔ یہ اسم کب ہوتا ہے، حرف کب ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے نوٹ کر لیں کہ یہ اسم ہوتا ہے جب اس کے بعد فعل ماضی آئے، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نیچے لکھی ہوئی ہے کہ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو لما کے بعد آپ دیکھیں فعل ماضی آ رہا ہے اضاء، تو یہ لما جو ہے یہ اسم ہے۔ لما حرف کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، حرف کے طور پر یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس کے بعد فعل مضارع آئے۔ اس کی ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو لما کے بعد فعل مضارع آیا تو یہاں پر لما حرف کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہ حرف کے طور پر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس کے بعد نہ فعل ماضی ہو نہ فعل مضارع، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، تو یہاں پر آپ دیکھیں لما کے بعد نہ فعل ماضی ہے نہ فعل مضارع ہے۔ مزید اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب یہ اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کو لما الحینیہ کہا جاتا ہے، اور یہ وقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد فعل مضارع آتا ہے تو اس وقت یہ لما النافیہ کہلاتا ہے، یعنی نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے،
اور جب اس کے بعد نہ ماضی ہو نہ مضارع ہو تو اس وقت یہ لما الحصریہ کہلاتا ہے، یعنی حصر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لما جب ہینیہ ہوتا ہے تو اس کو گرامر والے اسم شرطن غیر جازمن کہتے ہیں، یعنی یہ اسم شرط کے طور پہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ جزم نہیں دیتا۔ اور ہین وقت کے معنی کے طور پر اگر ہم اسے لیں تو یہ ظرف کا مفہوم دیتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی بالکل وہی حیثیت ہے جو اذا کی ہوتی ہے، جب اذا ہم ظرفیہ شرطیہ کہتے ہیں۔ جب یہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے تو اس کو گرامر والے حرف نفین و جزمن و قلبن کہتے ہیں۔ حرف نفین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، حرف جزمن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے بعد آنے والے مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور حرف قلبن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کے معنی جو ہیں وہ بھی پلٹ دیتا ہے۔ فعل مضارع کے معنی آپ جانتے ہیں کہ حال یا مستقبل کے ہوتے ہیں، لیکن یہ فعل مضارع کے معنی جو ہیں وہ ماضی میں لے جاتا ہے۔ تو یہ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ لما کے حوالے سے شیئر کی ہیں۔ قرآن مجید میں لما کا استعمال زیادہ تر اسم کے طور پر ہوا ہے، اور آپ کو قرآن مجید میں اکثر اس کے بعد فعل ماضی ہی نظر آئے گا۔ حرف کے طور پر بھی یہ استعمال ہوا ہے، یعنی فعل مضارع سے پہلے یہ استعمال ہوا ہے، اور اس کی ایگزامپلز بھی آپ کو مل جائیں گی، اور اس وقت ہم اس کا مفہوم جو ہے فعل مضارع سے پہلے آنے کی صورت میں ابھی تک نہیں کا کرتے ہیں۔ لما الحصریہ اگر حصر کے معنی میں دیکھیں تو پورے قرآن مجید میں اس کی کل 3 ایگزامپلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ تینوں ایگزامپلز آپ سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایگزامپل سورہ یاسین کی آپ کو نظر آ رہی ہے، وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ دوسری ایگزامپل سورۃ الزخرف کی ہے، وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تیسری ایگزامپل سورۃ الطارق کی ہے، إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ۔ تو لما جو حصریہ ہوتا ہے اس کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد نہ تو فعل ماضی ہوتا ہے اور نہ ہی فعل مضارع ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو تینوں ایگزامپلز میں نظر آ رہا ہے۔ لما کے حوالے سے حافظ احمد یار صاحب کی ورکنگ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ لما ظرف بمعنی ہینا یعنی جب یا جس وقت ہے، اس میں شرط کے معنی تو شامل ہوتے ہیں مگر یہ جازم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ فعل ماضی پر ہی آتا ہے۔ اس لما کو نحوی حضرات لما الحینیہ وقت کے معنی والا لما کہتے ہیں، اور بعض دفعہ اسے حرف وجودن لی وجودن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اکثر اس کے بعد 2 فعل آتے ہیں جن میں سے دوسرا فعل پہلے فعل کے وجود یعنی موجود ہونا کی بنا پر موجود ہوتا ہے۔ بعض نحوی اس لما کو حرف رابطہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے 2 فعلوں میں ربط قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انفارمیشن تھی حافظ احمد یار صاحب کی، اور میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو لما کی پکچر جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ لما کے بعد جاء فعل آ رہا ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ یہ لما جو ہے لما ہینیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد فعل ماضی آ رہا ہے۔ جاء فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جیم یا اور حمزہ اس کے حروف مادہ ہیں، اور اس پہ ہم تفصیل سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ جاء کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہم کی، یہ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ منصوب میں نے سے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ فعل کے بعد آ رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ضمیر چاہے منصوب متصل ہو چاہے مجرور متصل ہو، شکل ایک ہی ہوتی ہے، پھر جگہ کے حساب سے پہچانا جاتا ہے کہ کون سی ضمیر مجرور متصل ہے، کون سی منصوب متصل ہے۔ اگر ضمیر اسم کے بعد آ رہی ہو یا حرف جر کے بعد آ رہی ہو تو وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، اور اگر انا یا اس کی فیملی کے بعد آ رہی ہو یا فعل کے بعد آ رہی ہو تو وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے۔ تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے کیونکہ فعل کے بعد آ رہی ہے، اور فعل کے بعد آنے کی صورت میں یہ مفعول بھی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جی، پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ حرف فا، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہم، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ دکھنے میں آپ کو یہ فا کے ساتھ اٹیچ نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ایکچولی اٹیچ ضمیر نہیں ہے، کیونکہ جو حرف عطف ہوتا ہے اس کے ساتھ جو بھی ضمیر ہوتی ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتی، ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور ضمیر مرفوع منفصل آنے کے جو مقامات ہیں ان میں سے ایک اہم مقام یہ ہے کہ وہ مبتدا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔
تو یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا۔ ضمیر کے بعد فی حرف جر ہے، اور فی حرف جر کے بعد اسم ہوگا، اور وہ امر ہے۔ امر نکرہ، واحد، مذکر اور مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور امر کے معنی معاملے کے یا کام کے ہوتے ہیں۔ آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے مریج، جو کہ فعیل کے وزن پہ میم، را اور جیم حروف مادہ سے استعمال ہوا ہے۔ نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے۔ مریج کے بارے میں خان صاحب نے لکھا ہے کہ یہ اگر فعل کے طور پہ استعمال ہو تو مرجا یمرجو باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے۔ مصدر اس کا ہوتا ہے مرجن، جس کے معنی الجھا دینا کے ہیں، اور اس سے مریج فعیل کے وزن پہ صفت ہے، پیچیدہ یا الجھا ہوا۔ اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے کہ فہم فی امر مریج، پس وہ لوگ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ مریج کے بارے میں تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ مریج صفت مشبہ ہے، مادہ مرجن، الجھی ہوئی بات، غیر یقینی کی کیفیت، متزلزل حالت، یعنی یہ مشرکین مکہ قرآن اور رسول کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں۔ انہیں خود کسی ایک بات پہ قرار نہیں ہے، کبھی آپ کو ساحر اور قرآن کو سحر، اور آپ کو شاعر اور قرآن کو شعر، اور کبھی آپ کو کاہن اور قرآن کو کہانت کہتے ہیں۔ تو یہ ٹیکسٹ جو ہے میں نے آپ کے سامنے تفسیر جلالین سے رکھا ہے۔ تو الحمدللہ جی، آیت نمبر 5 کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جملہ ہم مستانفہ ہی بنائیں گے، کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں، تو بل حرف اضراب ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کو کس طور پہ لیا ہے۔ کذبوا فعل با فاعل ہے، ماضی فعل معروف کا فاعل تلاش کرنے کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ صیغہ پہچانا جاتا ہے کہ صیغہ کون سا ہے، 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے، یعنی صیغہ نمبر 1 یا 4 میں سے ہے یا باقی کے صیغوں میں سے ہے۔ اگر 1 اور 4 کے علاوہ صیغوں میں سے ہے تو فاعل ہمیشہ ضمیر کے طور پر ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر کذبوا جو ہے فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ بالحق کی جار مجرور متعلق ہو جائے گا کذبوا فعل کے، اور لما جو ہے یہ ہینیہ ظرف کہلائے گا۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کا استعمال بالکل اذا کی طرح ہوتا ہے، اگر یہ شروع میں آئے تو اس میں ظرف کے ساتھ ساتھ شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں، اور اگر درمیان میں آئے تو صرف ظرف کے معنی دیتا ہے۔ تو یہاں بھی لما آپ دیکھیں درمیان میں ہے تو صرف ظرف کے معنی ہی ہم لیں گے، اور اگر شروع میں آئے تو اس کے بعد 2 جملے ملیں گے آپ کو، جیسے سورۃ بقرہ کی آیت کا ریفرنس آپ کو دیا گیا ہے کہ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، تو لما کے بعد ایک جملہ، پھر اس کے بعد دوسرا جملہ، لیکن یہاں پر لما کے بعد آپ کو ایک ہی جملہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس لما کو ہم صرف ہینیہ یعنی ظرف کہیں گے، اور اس کے بعد جو جملہ جاءہم ہے اس کو ہم محلاً مجرور مضاف الیہ بنا دیں گے۔ تو لما ہینیہ ظرف ہو گیا، جاء فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ہوا کی ضمیر الحق کی طرف جا رہی ہے۔ ہم مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بنا لما ظرف کے لیے، اور لما ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو گیا کذبوا فعل کے، کیونکہ ظرف یا جار مجرور جو ہیں یہ عام طور پر فعل کے متعلق ہی بنتے ہیں، یا ہم انہیں مفعول فی کا درجہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو کذبوا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو جب وہ ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج کو انالائز کروں تو فا عاطفہ ہو جائے گا، ہم مبتدا ہو گیا، جس کی خبر جو ہے وہ ایک جار مجرور کے طور پر آ رہی ہے، کیونکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ خبر کی جگہ پر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں۔ خبر کی جگہ پر مفرد اسم بھی آ سکتا ہے، خبر کی جگہ پر مرکب ناقص بھی آ سکتا ہے جس میں مرکب توصیفی مرکب اضافی ہو سکتا ہے، خبر کی جگہ پر مرکب جاری بھی آ سکتا ہے۔ مرکب جاری کب آتا ہے؟ جب اصل خبر محذوف ہوتی ہے تو مرکب جاری خبر کی جگہ پر آ جاتا ہے، اور خبر کی جگہ پر جملہ بھی آ سکتا ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر خبر کی جگہ پر ایک مرکب جاری آ رہا ہے، اصل خبر محذوف ہے، تو مرکب جاری کو میں انالائز کر رہا ہوں جس میں فی حرف جر ہے، جس کا مجرور امر ہے جو کہ نکرہ، واحد، مذکر اور مجرور ہے، موصوف ہے، اس کی صفت مریج ہے جو کہ واحد، مذکر، نکرہ اور مجرور ہے۔ تو امر مریجن یہ موصوف صفت مل کے مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر خبر بن جائے گا مبتدا ہم کے لیے، اور مبتدا ہم اپنی خبر فی امر مریج سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے بل کو للاضراب انتقالی کہا ہے، بالحق کی متعلق بھی کذبوا ہے،
لما ظرف بمعنی حین فیہ معنی شرط متعلق بمضمون الجواب، یعنی انہوں نے لمبی چوڑی بات کی ہے کہ اس میں شرط کے معنی ہیں اور یہ متعلق جواب کے مضمون کے ساتھ ہے۔ الفا عاطفہ فی امر متعلق بمحذوف خبر المبتدا ہم، اور جملوں کے اعراب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کذبوا والا جملہ جو ہے لا محل لہا استنافیہ ہے، جملہ جاءہم فی محل جر مضاف الیہ، اور مزید بتا رہے ہیں کہ جواب الشرط محذوف دل علیہ ما قبلہ ای لما جاءہم الحق کذبوا بہ۔ تو اس طرح سے پورا انہوں نے ذکر کر دیا کہ یہاں پر لما شرط کے معنی میں استعمال تو ہوا ہے لیکن اس کا جواب الشرط جو ہے وہ محذوف ہے اور اس پر ما قبل کلام جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے۔ تو ساری ڈیٹیل انہوں نے الحمدللہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور جملہ ہم فی امر مریج لا محل لا معطوفہ علی جملہ کذبوا قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری 100% میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ الحمدللہ جی ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، اب رہ گیا آیت کا ترجمہ، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے سچ کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، بس وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 5 ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔